خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں فرمائی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا اجماع ہے، اور اس خلافت کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت صدیق اکبر پر بیعت نہیں فرمائی تو وہ تو مسلمان ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اجماع ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اس کے لیے جو حدیث پاک بطور بنیاد کے پیش کی جاتی ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں، پھر ہم جوابات دیکھتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 4580۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، اور آپ نے کہا کہ جو فدق میں اور اسی طرح خیبر کا خمس ہے اس میں جو میرا حصہ بنتا ہے وراثت کا، مجھے دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں انبیاء، اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا، ہاں البتہ یہ مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہی کام کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس کام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے انکار فرما دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں، اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں قال، درمیان میں لمبا حدیث کا حصہ ہے، میں جو اصل حصہ اس کو ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بَایَعَتِ تِلْکَ الْأَشْہُرُ، کہ 6 ماہ تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زندہ رہیں، اور اس عرصے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں فرمائی۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا حصہ جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیقی رحمہ اللہ، وفات 858 ہجری، السنن الکبریٰ حدیث نمبر 12732۔ قال معمر قلت للزہری، معمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے پوچھا کم مکثت فاطمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے ماہ تک زندہ رہیں؟ تو فرمایا 6 اشہر، 6 ماہ۔ پھر ایک شخص نے امام زہری سے پوچھا فلم یبایعہ علی حتی ماتت فاطمہ، اس عرصہ میں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کی وفات تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی؟ انہوں نے کہا لا ولا احد من بنی ہاشم، انہوں نے کہا کہ صرف علی نے نہیں، بنو ہاشم میں سے کسی نے بھی ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ اعتراض ہے جو خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے کئی ایک جواب ہیں، آپ ان تمام جوابات کو تفصیل سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، پہلا جواب یہ ہے، صحیح اور مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے۔ پہلے یہ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، پھر میں مزید ان روایتوں پر گفتگو کرتا ہوں۔ ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، انصاب الاشراف باب امر السقیفہ نمبر 1183، اس میں نقل کرتے ہیں لما بایع الناس ابا بکر اعتزل علی والزبیر،
جب صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی، حضرت علی اور زبیر الگ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب اور زید بن ثابت کو بھیجا، فبعث الیہما عمر بن الخطاب و زید بن ثابت، یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، فاتیا منزل علی فقرع الباب، دروازہ کھٹکایا، فنظر زبیر من قطرۃ ثم رجع الى علی فقال ھذا رجلان من اہل الجنہ ولیس لنا ان نقاتلہما۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر کون آئے ہیں؟ اہل جنت میں سے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اور زید بن ثابت یہ آئے ہیں، اور ظاہر ہے ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا، ثم خرجا معہما حتی اتیا ابا بکرین، یہ دونوں حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر اور زید بن ثابت کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا علی انت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو، وصہرہ، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، اور آپ کہتے ہو انی احق بہذا الامر، کہ اس خلافت کے حقدار آپ زیادہ ہو، لا اللہ لا انا احق بہ منک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں، خلافت کا حقدار میں، اس پہ دلائل تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابسط یدک ابایعک، آپ ہاتھ بڑھائیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، فبسط یدہ فبایعہ، حضرت علی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو انا ابنۃ عمۃ رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی کا بیٹا ہوں، وحواریہ و فارس ہوں، اور میں آپ کا حواری ہوں، ساتھی ہوں، اور میں شاہ سوار ہوں، وَأَنَا حَقُّ بِالْأَمْرِ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ خلافت کے حقدار آپ ہو، لا اللہ لا انا احق بہ منک، دیکھو خلافت کا حقدار میں ہوں۔ یہ جب بات فرمائی، حضرت زبیر نے کہا لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ، ابسط یدک فبسط یدہ فبایعہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ تو دیکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا ثابت ہے، اور کب؟ تمام صحابہ کرام کے بیعت کرنے کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بقیہ نے بیعت نہیں کی۔ دوسری حدیث، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیخی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیخی، باب الائمۃ من قریش۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، یہ روایت ذہن نشین فرما لیں، میں اس پر آگے شاید گفتگو بھی کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا جزاکم اللہ خیرا یا معاشر الانصار، اے انصار اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وثبت قائلکم ثم قال اما لو فعلتم غیر ذلك لما صالحناکم، ثم اخذ زید بن ثابت بید ابی بکرین، فرمایا کہ اگر تم اس خلافت کے معاملے میں یا گفتگو معاملے کوئی اور رائے قائم کرتے تو قابل قبول نہیں تھی، اس پہ دلائل تھے، جو بات میں سمجھانا چاہوں تو اس کو سمجھیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ھذا صاحبکم فبایعوا، ان کی بیعت کرو، ثم انطلقوا، ان سب نے اس طرف رجوع کیا، فلما قعد ابو بکر علی المنبر نظر فی وجوہ القوم، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فلم یرا علی، آپ نے دیکھا کہ علی موجود نہیں ہے رضی اللہ عنہ، فسأل عنہ فقام الناس من الانصار فاتوا بہ، علی کدھر ہے؟ خیر حضرت انصار کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ابن عم رسول اللہ وخطنہ اردت ان تشق عصا المؤمنین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور پیغمبر کے داماد،
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ فبایع، نے کہا نہیں، ہرگز میں نہیں چاہتا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ نے دیکھا زبیر بن عوام نہیں ہے، پوچھا وہ کدھر ہیں؟ حتیٰ جاؤ بھی، پھر ان کو بلایا۔ فقال ابن عمت رسول اللہ وحواریہ اردت ان تشق عصا المسلمین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور آپ کے حواری، کیا تم چاہتے ہو مسلمانوں اختلافات ہوں؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا لا تثریب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو دیکھ حضرت زبیر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا بھی ثابت ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، قیس بن عبادہ فرماتے ہیں قال علی ابن ابی طالب، توجہ رکھنا، قیس بن عبادہ کہتے ہیں کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے خود فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض لیالی و ایام ینادی بالصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند روز بیمار رہے، آپ نماز کے لیے آواز دیتے اور یوں فرماتے مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرت فاذا الصلاۃ عالم الاسلام و قوام الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم نے غور کیا کہ نماز اسلام کی علامت ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فبایعنا ابا بکر، تو ہم نے دیکھا کہ نماز اسلام کی علامت ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے جس کو پسند کیا یعنی ابو بکر، ہم نے ان کو اپنی دنیا یعنی سیاسی امور خلافت کے لیے بھی ہم نے ان کو پسند کیا، ہم ان پہ راضی ہو گئے۔ تو جس کے اسلام پہ دین پہ پیغمبر راضی ہے، ہم ان کی سیاست پہ راضی کیوں نہ ہوں؟ لہٰذا ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ، ذکر سعد بن عبادہ کے ذکر کے تحت فرماتے ہیں فصعد ابو بکر المنبر فنظر فی وجوہ القوم فلم یرى الزبیر قال فدعا بالزبیر فجاء فقال قلت ابنۃ عمت رسول اللہ وحواریہ اردت ان تشق عصا المسلمین فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ فقام فبایعہ ثم نظر فی وجوہ القوم فلم یرى علی فدعا بعلی بن ابی طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ علی ابنتہ اردت ان تشق عصا المسلمین قال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعہ۔ یہی وہ روایت اسی مضمون کے تحت پیچھے گزر چکی ہے کہ حضرت علی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ اسی طرح امام ابو الفدا عماد بن اسماعیل بن عمر بن اسماعیل دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ، حضرت سعد بن عبادہ ذکر کے تحت فرماتے ہیں وہذا اسناد صحیح فیہ فائدۃ جلیلۃ وہی مبایعۃ علی بن ابی طالب اما فی اول یوم او فی الیوم الثانی من الوفات وہذا حق فإن علی بن ابی طالب لم یفارق الصدیق فی وقت من الاوقات ولم ینقطع فی صلاۃ من الصلوات خلفہ۔ یہ بات حق اور درست ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت بھی کی ہے، اور حضرت پہلے دن کر لی یا دوسرے دن کر لی، اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہر نماز بھی پڑھی ہے، اور کسی وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ الگ نہیں ہو۔ اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ جواب نمبر 2، اب یہ جو حدیث پیش کی ہے صحیح مسلم کی، اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
6 ماہ تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اس حدیث پاک میں یہ جو الفاظ ہیں کہ آپ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ منقطع ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ حدیث کے راوی ہیں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ منقطع ہے، یہ ثابت نہیں ہے حدیث سے، اور حضرت ابن شہاب زہری کے اپنے الفاظ ہیں، یہ ادراج ہے ان کا۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ نمبر 1، صحیح مسلم کی اسی روایت میں پہلے لفظ ہے قالا۔ سوال یہ ہے کہ روایت کو نقل کرنے والی حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وراثت کا مطالبہ کرنے والی ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر یہ حدیث کے الفاظ ہوتے کہ حضرت صدیق اکبر نے 6 ماہ تک علی المرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، تو لفظ ہوتا قالت۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان نے 6 ماہ تک بیعت نہیں، لفظ ہے قالا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابن شہاب زہری کا کلام ہے، اور آپ ان الفاظ پہ غور کریں۔ قال فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ 6 اشہر فلما توفیت دفنها زوج علی بن ابی طالب لیلہ ولم یعزم بها ابا بکر وصلی علیہ علی وکان لعلی من الناس وجہۃ حیات فاطمہ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحۃ ابی بکر وبایعتہ ولم یکن بایع تلک الاشہر۔ یہ حضرت حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ابن شہاب زہری کا اپنا ادراج اور ان کے الفاظ ہیں۔ ان کو یہ کہنا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ دوسری اس پہ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے السنن الکبریٰ میں اس کی بالکل وضاحت کی ہے کہ ابن شہاب زہری کا ادراج ہے، ان نے اس کے اندر الفاظ کو داخل کیا ہے، اور یہ حدیث کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ روایت نمبر 12732، کہتے ہیں قول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر حتی توفیت فاطمہ منقطع۔ یہ جو زہری کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر کی حضرت علی نے بیعت نہیں کی حضرت فاطمہ کی وفات تک، منقطع، یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ حدیث ابی سعید الخدری عنہ فی مبایعت ایاہ حین بویع بیعت العامۃ بعد ثقیفۃ اصح۔ اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں ابو سعید خدری کی روایت صحیح کیسے ہے۔ میں اس طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام زہری کا یہ قول ہے، اس کا حدیث سے تعلق نہیں۔ تیسرا حوالہ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف، باب اجتماع المسلمین علی بیعت ابی بکر۔ اس کے تحت فرماتے ہیں والذی روا ان علیٰ لم یبایع ابا بکر 6 اشہر لیس من قول عائشہ۔ یہ جو روایات میں ہے کہ علی نے 6 ماہ تک ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، انما ہوا من قول الزہری، یہ ابن شہاب زہری کا قول ہے۔ فادرجہ بعض الرواة فی الحدیث فی قصۃ فاطمہ، اور بعض حدیث کے راویوں نے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ میں اس کو درج کر دیا ہے۔ ابن شہاب زہری کا قول ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کتنی وضاحت اس کے اوپر آ گئی ہے۔ جواب نمبر 3، پہلی بات تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، صحیح مسلم کی روایت، یہ ابن شہاب زہری کا اپنا قول ہے، اپنا ادراج ہے، روایت کا حصہ نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس کو روایت کا حصہ مان بھی لیں تو اس کے مقابلے میں وہ روایات کہ جن سے ثابت ہوتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور بیعت کی تھی، وہ روایات زیادہ صحیح ہیں،
اس میں نے حدیث پہلے بیان کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ باب الائمۃ بن قریش، اس کے تحت فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال جزاکم اللہ خیرا یا معاشر المسلمین وثبت قائلکم ثم قال اما لو فعلتم غیر ذلك لما صالحناکم ثم اخذ زید بن ثابت بید ابی بکر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد ابو بکر علی المنبر نظر فی وجوہ القوم فلم یر علیا عنہ فسأل عنہ فقام الناس من الانصار فاتوا به فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وختنہ اردت ان تشق عصا المؤمنین فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت فرمائی ہے۔ یہ روایت السنن الکبریٰ میں ہے، اور حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی مبایعتہ ایاہ حین بویع بیت العامۃ بعد السقیفۃ اصح۔ یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ روایت اصح ہے۔ تو آپ اس اصح روایت کو چھوڑ کے اس روایت کو کیوں لیتے ہیں کہ جس روایت میں یہ حدیث کے الفاظ ثابت نہیں ہوتے بلکہ راوی کا اپنا قول ہے اور ادراج ہے۔ اچھا، اسی طرح اس حدیث کے بارے میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری، کہتے ہیں وقد تمسک الرافضۃ بتأخر علی عن بیعت ابی بکر الی ان ماتت فاطمۃ وہذیانہم فی ذلک مشہور وفی ھذا الحدیث ما یدفع فی حجتہم وقد صحح ابن حبان وغیرہ من حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان علی بایع ابا بکر فی اول الامر۔ فرماتے ہیں کہ رافضی جو استدلال پکڑتے ہیں، کہتے فاطمہ کی وفات تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی، فرمایا سب ان کی اپنی اختراعات اور من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے ان کے خلاف دلیل موجود ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ ان علی بایع ابی بکر فی اول الامر، شروع میں بیعت کی تھی، 6 ماہ تک انتظار نہیں کیا تھا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلٌ قَالَ لَهُ لَمْ يُبَايِعْ عَلِيٌّ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى مَاتَتْ فَاطِمَةُ قَالَ لَا بَلْ أَحَدٌ مِّن بَنِي هاشم قد ضعفه البيهقي فإن الزهري لم يسنده وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد الصح۔ فرمایا وہ جو روایت ہے وہ زہری کے اپنے قول ہے، امام بیہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ روایت جو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ روایت زیادہ درست ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث ابی سعید کو اس روایت کی نسبت زیادہ صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی رحمہ اللہ، وفات 923 ہجری، ارشاد الساری باب معاملۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت فرماتے ہیں وقد صحح ابن حبان وغیرہ من حدیث ابی سعید خدری ان علی بایع ابا بکر فی اول الامر، کہ حضرت ابن حبان نے اس حدیث ابو سعید کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس میں ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ وَأَنَّ الرِّوَایَةَ الْمَوْصُولَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ، وہاں یہ بات کہتے ہیں کہ جس روایت میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں حضرت علی المرتضیٰ کی شروع میں بیعت کرنے کا ذکر ہے وہ زیادہ اصح ہے اور وہ زیادہ درست ہے۔
اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اس میں کوئی کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب حضرت علی المرتضیٰ نے شروع ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرما لی تھی۔ جواب نمبر 4، اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد بیعت کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت 2 مرتبہ فرمائی۔ ایک مرتبہ شروع میں جب تمام صحابہ نے بیعت فرمائی ہے، اور ایک مرتبہ 6 ماہ کے بعد اعلان کرنے کے لیے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دیں، تو آپ نے پھر اعلانیہ بیعت 6 ماہ کے بعد فرمائی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ علی المرتضیٰ بھی ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانتے ہیں۔ علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وجمع غیرہ بأنہ بایعہ بیعتاً ثانیتاً مؤکدتاً للأولی لإزالت ما کان وقع بسبب المیراث۔ فرماتے ہیں جو آپ نے دوسری مرتبہ بیعت فرمائی ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہلے بیعت فرمائی اور ایک مرتبہ دوبارہ بیعت فرمائی، یہ دوسری بات بیعت پہلی ہی بیعت کو مؤکد کرنے کے لیے تھا، بطور تاکید کے تھا کہ وہ جو لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دیں کہ حضرت زہرا نے وراثت کا مطالبہ کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں دی، تو کہ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت علی ناراض تھے اور آپ نے بیعت ہی نہیں کی، آپ نے دوبارہ بیعت کر لی تاکہ اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ جواب نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی ہوتی تو یہ کیسے کہا جاتا کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر اجماع ہے؟ اجماع تبھی ہوگا نا کہ جب آپ نے بھی ان کی خلافت پر ان کی بیعت کی ہوگی، ورنہ اجماع ہم کیسے کہتے؟ اور اس اجماع کی محدثین نے وضاحت فرمائی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم نیشاپوری رحمہ اللہ وفات 405 ہجری المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4532، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلفوا ابا بکر، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے پر اجماع کر چکے تھے، تمام نے اتفاق کیا ابو بکر صدیق خلیفہ ہے۔ امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ وقد اتفق الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی بیعت الصدیق فی ذالک الوقت حتی علی بن ابی طالب والزبیر بن عوام رضی اللہ عنہما والدلیل علی ذالک ما رواہ البیہقی، اور فرماتے ہیں تمام صحابہ کے اتفاق اسی وقت ہو گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر، حتیٰ کہ علی اور زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جواب نمبر 6، اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے 6 ماہ بعد بیعت کی تھی تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بیعت کی تھی۔ اگر مان لیا جائے کہ آپ نے شروع میں بیعت نہیں کی، زہرا کی وفات کے بعد کی ہے، 6 ماہ بعد کی ہے، تو یہ مان لو نا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت مان لی تھی لیکن 6 ماہ بعد مانی تھی۔ اگر انہوں نے 6 ماہ بعد بھی بیعت کر لی ہے تو بیعت تو کر لی ہے۔ اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے؟ جواب نمبر 7، تعجب یہ ہے کہ جو لوگ آج اس بات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، خود کو ان کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور بیعت کرنے پر دلیل بھی دی ہے۔ چنانچہ شیعہ مصنف ابن ابی الحدید وفات 656 ہجری شرح نہج البلاغہ وہ کہتے ہیں وقال علی والزبیر، علی اور زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ما غضبنا الا فی المشورتی، جسے ہم مشورہ کہتے ہیں، کہتے ہمیں غصہ اس بات کا تھا،
ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا۔ یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا، ہماری رائے بھی یہ ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق تھے۔ إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّةً، اور ہم سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کا امام بنایا کہ نماز پڑھائیں، تو ہم ان کی کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ یہ تو شیعہ کتب بھی گواہی دے رہی ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ علی مرتضیٰ نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے۔